مدنی چینل مدنی منوں کو بھی نہ دکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات میں آتا ہے کہ آپ سونے سے پہلے ایک مقررہ تعداد میں، یعنی کوئی تعداد آپ نے مقرر کی ہوئی تھی، درود پاک پڑھتے تھے۔ ایک رات جب سوتے ہیں تو کیا ظاہری آنکھیں کیا بند ہوتی ہیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ خواب میں پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنا منہ میرے منہ کے قریب کرو تاکہ میں اس کو چوم لوں کہ جس منہ سے تم مجھ پر درود پاک پڑھتے ہو۔ وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں مجھے بڑی حیا آئی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک منہ اور میرا گندا منہ، میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کے قریب اپنا منہ کیسے کروں؟ کہتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بس میں نے ادب کے مارے اپنا گال، اپنا رخسار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر دیا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخسار پر بوسہ دیا، اس کو چوم لیا۔ کہتے ہیں جب میں نیند سے بیدار ہوا، نیند سے اٹھا تو میرے رخسار سے خوشبو آ رہی تھی اور وہ خوشبو 8 روز تک آتی رہی، اور میرے گھر میں، جس گھر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، اس گھر سے بھی 8 روز تک خوشبو کی لپٹیں آتی رہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے مدنی منوں اور پیاری پیاری مدنی منیوں، سلسلہ روشن مستقبل لیے حاضر خدمت ہیں۔ سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا۔ اور آپ نے جو ویڈیوز بھیجی تھیں اپنے گھر کے مدنی منوں اور مدنی منیوں کی، ان میں سے چند کا انتخاب ہوا ہے، انشاءاللہ عز و جل سلسلے کے اختتام پر اس کو بھی چلانے کی کوشش کریں گے۔ اب آج ہمارے ساتھ خصوصیت کے ساتھ مدرسۃ المدینہ ڈرک کالونی نمبر 2 کے مدنی منع آج ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں۔ کچھ مدنی منیاں بھی آئی ہیں، انشاءاللہ عز و جل سب اپنے اپنے مدنی پھول بیان کریں گے۔ ان کا مدرسہ ہے کیسا، یعنی ڈرک کالونی مدرسۃ المدینہ کیسا نظر آتا ہے، کتنے مدنی منع پڑھتے ہیں، کیا تعداد ہے، کیا خاصیت ہے، کتنے حافظ بن گئے، آگے کیا ان کے مدنی عزائم ہے، دنیا بھر میں یہی تو مدنی منع انشاءاللہ عز و جل جائیں گے اور دعوت اسلامی، دین اسلام کی خوب خدمت کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو مدرسۃ المدینہ ڈرک کالونی کا ہم نے ایک مدنی گلدستہ تیار کیا، ایک ڈاکومنٹری تیار کی ہے، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل مدرسۃ المدینہ ڈرک کالونی نمبر 2 باب المدینہ کراچی کا افتتاح 1995 سنی عیسوی میں شہزادہ اختار ابو اسید حاجی عبید رضا تاری المدنی مدہ ذلہ العالی نے اپنے دست مبارک سے فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ کے بندوں میں سے علم والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو ہم لوگ بھی بالکل ایک کھوٹے سکے کی طرح تھے، لیکن وابستہ ہوئے ہم اس مدرسے سے کہ جہاں آج میں بیٹھا ہوں، ڈرک کالونی نمبر 2 کے مدرسے میں نے یہاں قاعدے سے تعلیم حاصل کری، اور قاعدے کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ سعادت اسی فقیر کے حصے میں آئی کہ میں اس مدرسے کا پہلا حافظ قرآن بنا۔ تو الحمدللہ اسی مدرسے میں ہم پڑھے، ادھر ہی ہم نے قرآن حفظ کیا، ادھر ہی تجوید سے پڑھنا سیکھا۔ جو بنیاد ہوتی ہے کسی بھی چیز کی، وہ بنیاد ہی اصل ہوتی ہے، اور میری اصل جو ہے وہ مدرسۃ المدینہ ہے۔ الحمدللہ اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی ہماری اپنی تحریک ہے جو یہ کام کر رہی ہے، اور امیر دعوت اسلامی، امیر اہل سنت
حضرت مولانا الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ اس تحریک کو بحسن و خوبی چلا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس مدنی چینل کو دن دگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے. مدرسۃ المدینہ ڈرک کالونی نمبر 2 باب المدینہ کراچی کا کوٹ نمبر مدرسوں کے لحاظ سے 26واں ہے. ابتدا کے وقت اس کے 2 درجے تھے اور 55 مدنی منع قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، اور اب درجوں کی تعداد الحمدللہ عز و جل 7 ہو چکی ہے، جبکہ اس وقت مدنی منوں کی مدرسۃ المدینہ میں موجودہ تعداد الحمدللہ عز و جل 200 ہے. میں مدرسۃ المدینہ ڈرک کالونی نمبر 2 میں پڑھتا ہوں. میرے والدین کی یہی خواہش تھی کہ میں مدرسۃ المدینہ میں پڑھوں اور حافظ قرآن بنوں. میری خواہش یہ ہے کہ میں مبلغ دعوت اسلامی بنوں اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں سنت و برا بیان دوں انشاءاللہ عز و جل. مدرسۃ المدینہ ڈرک کالونی نمبر 2 باب المدینہ کراچی سے اب تک ناظرہ کی تکمیل کرنے والے مدنی منوں کی تعداد الحمدللہ عز و جل 900 ہے، اور 650 مدنی منع حفظ قرآن کی سعادت حاصل کر چکے ہیں. 1996 میں میں نے اس مدرسۃ المدینہ میں داخلہ لیا تھا اپنے گھر والوں سے ضد کر کے، کیونکہ میرے گھر کے پاس سے کچھ طلبہ پڑھنے کے لیے مدرسۃ المدینہ کے لیے جایا کرتے تھے، تو مجھے بھی شوق ہوا کہ میں بھی کیوں نہ جو ہے وہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کروں. الحمدللہ اسی مدرسۃ المدینہ ڈرک کالونی نمبر 2 میں قاعدہ پڑھا. قاعدہ پڑھنے کے بعد ناظرہ قرآن پاک پڑھا، اور پھر قاری صاحب سے میں نے الحمدللہ عز و جل حفظ قرآن 17 دسمبر 1999 میں رمضان المبارک کے مہینے میں کیا. مدرسۃ المدینہ ڈرک کالونی نمبر 2 سے 4 طلبہ حافظ قرآن ہونے کے بعد جامعۃ المدینہ میں عالم کورس کر کے مدنی بن چکے ہیں، جبکہ 10 طلبہ حفظ کرنے کے بعد امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں الحمدللہ عز و جل. مدرسۃ المدینہ ڈرک کالونی نمبر 2 باب المدینہ کراچی سے 3 مدنی منوں نے قلیل مدت یعنی 3 ماہ میں حافظ قرآن ہونے کی سعادت حاصل کی، جبکہ 7 مدنی منوں نے 11 ماہ میں حفظ قرآن کرنے کی سعادت حاصل کی. یہی نہیں بلکہ 3 مدنی منوں نے 11 سال کی چھوٹی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا. میرا نام محمد بلال رضا اتاری ہے. میں پہلے اسکول میں پڑھتا تھا اور میرے والدین کی خواہش تھی کہ میں مدرسے میں پڑھوں اور حافظ قرآن بنوں. اس لیے جب سے میں نے مدرسۃ المدینہ میں داخلہ لیا ہے میں بہت اچھا پڑھ رہا ہوں یہاں پہ، اور ناظرہ مکمل کر چکا ہوں، اور میرے حفظ کے 10 پارے بھی مکمل ہو چکے ہیں. جب سے میں مدرسۃ المدینہ میں آیا ہوں میرے اندر بہت تبدیلی آئی ہے. پہلے میں نیک کاموں سے دور تھا، اب میں نماز بھی پڑھنے لگا اور 313 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں اور ہفتاری اجتماع میں بھی جاتا ہوں. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. الحمدللہ عز و جل. مدرسۃ المدینہ ڈرک کالونی نمبر 2 باب المدینہ کراچی سے پڑھنے والے 2 طالب علم دنیاوی تعلیم میں بھی کامیابی حاصل کرنے کے بعد اس وقت نہایت اہم شعبے میں جاب کر رہے ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. تو بھائی مدرسۃ المدینہ ڈرک کالونی آپ نے ملاحظہ کیا، دیکھا یہ ایک مدرسہ ہے، کتنے طلبہ حفظ کر کے فارغ ہو چکے ہیں، 200 طلبہ پڑھ رہے ہیں، مزید کوششیں جاری ہیں. تو دعوت اسلامی کے ساتھ آپ ہر طرح کا تعاون فرمائیے، مالی تعاون بھی فرمائیے، جانی تعاون فرمائیے، اپنے گھر کے مدنی منوں مدنی منیوں کو مدرسۃ المدینہ میں داخل کرائیے. انشاءاللہ عز و جل ہمارا مدرسۃ المدینہ آپ کے گھر کے مدنی منوں کی اچھے انداز سے تربیت کرنے کی کوشش کرے گا. اب سلسلے کو مزید آگے کی جانب بڑھاتے ہیں اور تلاوت کلام مجید شامل کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا لا
لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. تو تلاوت کلام میں جس سلسلے میں شامل ہوئی، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. تلاوت کلام میں جس سلسلے میں شامل ہوئی، اب انشاءاللہ عز و جل ایک کلام ہمارے مدنی منع مل کے پڑھیں گے. تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے گھر میں جو مدنی منع اور آپ بھی ہمارے ساتھ مل کے پڑھیں، اور جو یہاں پر مدنی منع وہ بھی ہمارے ساتھ مل کر کلام میں شامل ہو جائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا آقا اگر کرم سے تیبہ مجھے بلاتے آقا اگر کرم سے تیبہ مجھے بلاتے روزے پر صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا روزے پر صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا بیٹے دل کو اب تک سمجھا خدا کے راستہ بیٹے دل کو اب تک سمجھا خدا کے راستہ مگر اب تو اس سے آقا نہیں انتظار ہوتا مگر اب تو اس سے آقا نہیں انتظار ہوتا خاک مدینہ ہوتی خاک سار ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھے انداز سے بہت پیارا کلام سنایا ماشاء اللہ عز و جل. اب کچھ مدنی پھول آپ کی جانب بڑھاتے ہیں. اچھا ایسا ہوتا ہے کہ جب سفر کر کے جاتے ہیں، آپ بھی سفر کر کے آئے ہیں، صبح سے مدرسے میں آئے ہوئے، پھر اب سلسلے کے اندر حاضر ہوئے تو تھک جاتے ہیں، ہے نا، تھکن ہو جاتی ہے. اب بعض بچے ہوں گے گھر جائیں گے بولیں گے امی آج تو تھک گئے آج تو تھک گئے. پھر اسی طرح ہوتا ہے کہ بعض جو ہے وہ پڑھائی کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، بولتے ہیں آج تو بہت پڑھا ہے تھک گئے. بعض سبق یاد کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں وہ گھر کا کام کاج کرتے کرتے تھک جاتے ہیں. پھر جب تھکن ہو جاتی ہے پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر آرام کرتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں اتنا آرام کرتے ہیں اتنا آرام کرتے ہیں وہ آرام کر کر کے تھک جاتے ہیں. تو اب تھکن دور نہیں ہو رہی، اب کیا کریں؟ تو پھر کوئی دوائی وغیرہ کھاتے ہیں. اب یہ کہ اتنی ساری چیزیں آپ کر رہے ہیں کہ دوائی بھی کھا رہے ہیں، تھکن دور کرنے کے لیے آرام بھی کر رہے ہیں، تو میں آج آپ کو ایک روحانی علاج بتاتا ہوں. اگر تھکن ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جب آپ کو تھکن ہو جائے تو تھکن کے وقت کی دعا ہے 33 مرتبہ آپ پڑھیے سبحان اللہ. کیا پڑھنا ہے؟ 33 مرتبہ پڑھیے الحمدللہ، اور 34 مرتبہ پڑھیے اللہ اکبر. اب آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے یا دادا دادی نانا نانی، ٹھیک ہے، امی ابو بولتے ہیں تھک گئے، تو بعض ہوتے ہیں دادا ہوتے ہیں بولتے ہیں بھائی ہاتھ دباؤ ہمارے پاؤں دباؤ، دادا تھک گئے، دادا تھک جاتے ہیں نا، دادی تھک جاتی ہیں، بولے ٹھیک ہے آپ تھک گئی، دوائی بھی اگر منگوا رہے ہیں دوائی بھی لا کر دیں، لیکن ان کو آپ ایک تسبیح لا کے دے دیں. بولے دادی آپ میں نے سنا تھا مدنی چینل پر کہ جب تھک جائیں تو یہ پڑھنا چاہیے، تو بولے آپ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیں، انشاءاللہ ضرور تھکن دور ہو جائے گی.
اور اسی یہ جو میں وظیفہ بتا رہا ہوں جو پڑھنے کے، اس کو کہتے ہیں تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اس کا مختصر قصہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہوا کیا تھا، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وظیفہ کیسے عطا کیا تھا. کہتے ہیں ایک مرتبہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور چہیتی شہزادی ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت خانے میں، گھر مبارک میں گئیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہ تھے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی جان، گھر میں کافی سارے کام ہوتے ہیں اور ہاتھ دکھائے، یہ دیکھیں ہاتھ میں جو چھالے پڑ گئے، کام وغیرہ کرنے سے ہاتھ میں چکی پیستی تھی، چکی پیسنے کے سے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے، پانی کا ڈور وغیرہ جو ہوتا ہے رسی وغیرہ شاید وہ کھینچتی تھی، تو بولے دیکھیں ہاتھ بھی جو ہے سرخ ہو گئے. اور دیگر پریشانیاں آپ نے بتائیں. کہا کہ مجھے خادمہ مل جائے تو اچھا ہو جائے گا کہ گھر کے کام کاج میں جو ہے میری معاونت کرے گی، مدد کرے گی. اب یہ ساری باتیں آپ اپنی والدہ سے عرض کر کے آ جاتی ہیں. جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے بتاتی ہیں کہ فاطمہ آئی تھیں اور اس طرح سے گفتگو کر کے گئی ہیں، بتا کے گئی ہیں کہ انہیں خادمہ چاہیے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں. تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرہانے بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ بیٹا آپ کو خادمہ چاہیے کہ جو تمہارے کام کاج میں تمہاری معاونت ہو، مگر اس وقت تو کوئی خادمہ نہیں کہ آپ کو دی جائے. اگر کوئی خادمہ آئے تو آپ ہمیں بتا دینا، ہم آپ کو دے دیں گے. اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو ایسی بات نہ بتاؤں جو ان خادمہ سے بہتر ہو. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر خوش ہو جاتی ہیں، عرض کرتی ہیں بابا جان ضرور بتائیے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ خادمہ سے بہتر ہے. اب یہی جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تسبیح فاطمہ اور یہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ کا پورا قصہ کہ کیا معاملہ ہوا تھا کہ آپ نے ایک نظم کی صورت میں تحریر فرمایا ہے. آئیے آپ کو سناتا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. آئیں جب خاتون جنت اپنے گھر، پڑ گئے سب کام ان کی ذات پر، کام سے کپڑے بھی کالے پڑ گئے، ہاتھ میں چکی سے چھالے پڑ گئے. دی خبر زہرا کو اسد اللہ نے، بانٹے ہیں قیدی رسول اللہ نے، ایک لونڈی بھی اگر ہم کو ملے، اس مصیبت سے تمہیں راحت ملے. سن کے زہرا آئیں صدیقہ کے گھر، تاکہ دیکھیں ہاتھ کے چھالے پدر، پر نہ تھے دولت گدا میں شاہدی، والدہ سے عرض کر کے آ گئیں. گھر میں جب آئے حبیب کبریا، والدہ نے ماجرا سارا کہا، فاطمہ چھالے دکھانے آئی تھیں، گھر کی تکلیفیں سنانے آئی تھیں، آپ کو گھر میں نہ پایا شاہدی، مجھ سے سب دکھ درد اپنا کہہ گئیں. ایک خادم آپ اگر ان کو بھی دیں، چکی اور چولہے کے وہ دکھ سے بچیں. شب کو آئے مصطفیٰ زہرا کے گھر، اور کہا دختر سے اے جانے پدر، ہیں یہ خادم ان یتیموں کے لیے، باپ جن کے جنگ میں مارے گئے، تم پہ سایہ ہے رسول اللہ کا، آسرا رکھو فقط اللہ کا. ہم تمہیں تسبیح ایک ایسی بتائیں جس سے خادموں کو بھول جائیں. اولاً سبحان 33 بار ہو، اور پھر الحمد اتنی ہی پڑھو، اور 34 بار ہو تکبیر بھی، تاکہ سو ہو جائیں یہ مل کر سبھی. پڑھ لیا کرنا اسے ہر صبح و شام، ورد میں رکھنا اسے اپنے مدام. خلد کی مختار راضی ہو گئیں، سن کے یہ گفتار خوش خوش ہو گئیں.
سالک ان کی راہ جو کوئی چلے دین و دنیا کی مصیبت سے بچے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، یہ ہے تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جو سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں درخت بھی لگا دیتا ہے. لیکن یہ پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی نیت سے. آئیے ہم بھی مل کے پڑھتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. تو اس کو پڑھنے کی عادت بنائیں. اور ہمارا ایک مدنی انعام بھی ہے نا کہ آج آپ نے نماز پنجگانہ کے بعد نیز سوتے وقت کم از کم ایک بار آیت الکرسی، سورۃ الاخلاص اور تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پڑھی. نیز رات میں سورہ ملک پڑھی یا سنی تو کوشش کر کے رات کو سونے سے پہلے ہمیں اس مدنی انعام پر عمل کرنا چاہیے اور تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پڑھنی چاہیے. بعض بچے جو سوتے میں ڈر جاتے ہیں، کیا ہو گیا، چیخ کے اٹھتے ہیں، بولے ڈرونا خواب دیکھا، رونے لگتے ہیں، ہے نا. تو جن کو ڈر لگتا ہے اور ڈرونا خواب آتا ہے تو اس کا بھی ایک روحانی علاج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سونے سے پہلے یا متکبرو کیا پڑھنا ہے؟ ایک مرتبہ زور سے بولیے، یا متکبرو 21 بار پڑھ لیجئے اول آخر درود پاک. انشاءاللہ یہ جو میں نے وظائف وغیرہ بتایا آپ کو، تسبیح فاطمہ، سونے سے پہلے کی دعا، وضو کر کے سوئیے. آپ سوئیں گے تو انشاءاللہ عزوجل کبھی خواب میں مکہ نظر آئے گا، کبھی مدینہ نظر آئے گا انشاءاللہ عزوجل. اب ہمارے ساتھ مدرسۃ المدینہ ڈرک کالونی نمبر 2 کے مدنی منع بھی ہیں. ان کے درمیان ہم اپنا ایک سیگمنٹ کرتے ہیں جس کا نام ہے معلوماتی معلومات. آئیے سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے معلوماتی معلومات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اسکرین پر آپ کو، مجھے تھوڑی سی جگہ دیں، اسکرین پر آپ کو کچھ مقدس چیزیں نظر آئیں گی. آپ نے ان مقدس چیز کا ایک کا انتخاب کرنا ہے اور بتانا ہے کہ ہم یہ چیز پسند کر رہے ہیں. تو ساری چیزیں پیاری پیاری دکھائیے ذرا، کون کون سی چیزیں نظر آئیں گی. یہ دیکھیے، اب ادھر رخ کر لیجیے آپ لوگ. نائل پاک ہے، گنبد خضرا ہے، بیت اللہ شریف ہے اور دیگر مقدس چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. ہر مقدس چیز کے پیچھے ایک سوال ہے. اگر سوال کا جواب اپنے درست دے دیا تو آپ کو پرچی کے ذریعے ایک تحفہ دیا جائے گا. اب دیکھیں تحفہ کیا ہوگا. تو پہلا سوال کس سے کیا جائے؟ آپ سے. چلیں جی آپ آ جائیں. کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ نام بتائیے. کیا؟ نائلن پاک. جی نائلن پاک کا انتخاب ہوا. آپ دیکھتے ہیں کہ نائلن پاک کے پیچھے کیا سوال جگمگا رہا ہے. ماشاءاللہ. سوال آئے، پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے سر پر اپنا ہاتھ مبارک رکھتے تو اس کا کیا اثر ظاہر ہوتا تھا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کے نیچے جو بھی بال آئے وہ ہمیشہ کالے رہتے، کبھی سفید نہیں ہوتے. جی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ رکھتے تو وہ بال مبارک جو ہے وہ کالے رہتے تھے، سفید نہیں ہوتے تھے. سبحان اللہ. جواب درست ہے آپ کا. پرچی نکالنے دیکھیں تحفہ کیا آپ کو ملتا ہے. تحفہ دیا جا رہا ہے آپ کو مدنی بیگ. چلیں جی ہمارے مدنی منع کے لیے مدنی بیگ لے کر آئیے. آپ آ جائیے. جی کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ مدینہ. مدینہ یعنی گنبد خضرا. گنبد خضرا. سوال آیا ہے آپ کے لیے مدنی منع، وہ کون سے صحابی ہیں جن کا جنازہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ کر سلام کیا گیا تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھل گیا؟ کون سے؟ حضرت نہیں آ رہا آپ کو؟ چلیں جی آپ بیٹھیں. جی آپ آئیں. کھڑے جو کھڑے ہو گئے اس سے نہیں پوچھا جائے گا، جو کھڑے ہوں گے آپ بیٹھ جائیے. آئیے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح نام لینا چاہیے. ٹھیک ہے کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل درست ہے. آپ کو دی جا رہی سفید چادر. آپ آ جائیے. اب دیکھتے ہیں کس چیز کا انتخاب کریں گے.
نائل پاک ہو گیا, گنبد خضرا بھی ہو گیا, مدینہ. مدینہ ہو گیا نا, گنبد خضرا, بیت اللہ شریف. چلیں جی, بیت اللہ شریف کے پیچھے دیکھتے ہیں کیا سوال نظر آ رہا ہے. بیت اللہ شریف کے پیچھے سوال ہے, 4 مشہور فرشتوں کے نام بتائیے. حضرت جبرائیل علیہ السلام, جبرائیل علیہ السلام, حضرت ٹھیک ہے. اسرائیل علیہ السلام, حضرت اسرائیل علیہ السلام, زور سے, حضرت اسرائیل علیہ السلام, اسرائیل, اسرافیل علیہ السلام, اسرافیل علیہ السلام, ٹھیک ہے. حضرت میکائیل علیہ السلام, حضرت میکائیل علیہ السلام. ایک اور مدد کر دیں آپ ان کی, پوچھ لیں کسی سے, حضرت اسرائیل علیہ السلام. دے دیں ان کو تحفہ. چلیں جی, آپ کے مدرسے کے ہیں, ان کو دے دیتے ہیں تحفہ. اب دیکھتے ہیں تحفہ کیا ہے. مٹی کا جگ اور گلاس. ہاں بھائی, اس میں پانی پیے گا, سنت کے مطابق پیے گا, جو بھی گھر میں پانی پیے. اچھا آپ آ جائیں, آپ آ جائیں, چھوٹے سے ایک مدنی منع. اچھا آپ کھڑے مت ہوئیے, آپ لوگ بیٹھ جائیے, بڑے آج مدنی منع جوش میں ہیں. جی جی بتائیے, کیا مقام ابراہیم. جی بھائی نام بھی یاد کیجئے, یہ ہے مقام ابراہیم. دکھائیے مقام ابراہیم کے پیچھے کیا پیارا سا سوال آ رہا ہے. آسان سوال ہے شاید. جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ جنت کے 8. دوبارہ زور سے. جنت کے 8 دروازے ہیں. اور زور سے بول سکتے ہیں. جنت کے 8 دروازے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ سبحان. سبحان بھائی نے کہا جنت کے 8 دروازے ہیں. جواب بالکل درست ہے. سبحان بھائی, آپ کے لیے پرچی نکالی ہے, مدنی نصاب, حفظ والی, ناظر والی اور قاعدہ والی, 3 مدنی نصاب لے کر آئیے. دکھائیں جی ان کو نصاب. پرچی تو پکڑیے, دکھائیے. یہ 3 نصاب آپ کو دی جا رہی ہیں, ٹھیک ہے. ابھی کہاں پڑھنا ہے, ناظرہ میں قاعدہ میں؟ ناظرہ. ناظرہ. چلیں ناظرہ کی بھی نصاب آپ کے پاس آ گئی. اب آپ آ جائیں. اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی منع کس چیز کا انتخاب کر رہے ہیں. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا روز مبارک کا گنبد شریف, اس کے پیچھے دیکھیں کیا سوال آتا ہے. اچھا جی, درست تلفظ بتانا ہے. باہر یا باہر, باہر گئے ہوئے یا باہر گئے ہوئے, ٹھیک ہے. درست تلفظ بتانا ہے, صحیح تلفظ کیا ہے؟ باہر. 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 آپ بتا رہے ہیں باہر, صحیح ہے یہ؟ استاد ہو موجود یا باہر کہیں مصروف, عادت تو میری شور مچانے کی مٹا دے. جواب بالکل درست ہے. اب دیکھیے جی کیا تحفہ. جو کھڑا ہوگا اس سے نہیں پوچھنا, جو بیٹھا رہے گا اس سے پوچھیں. آپ کو سوٹ دیا جا رہا ہے, سوٹ پیس, ماشاء اللہ. یعنی سوٹ پیس لے رہے ہیں. آپ آ جائیں. دیکھیں یہ آرام سے بیٹھے نا, اطمینان سے, جو آرام سے اطمینان سے. حجر اسود. جی حجر اسود. حجر اسود کے پیچھے کیا پیارا سا سوال ہے, دیکھتے ہیں. سوال آیا ہے, پہلا مصرع بتائیے. اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے, پہلا مصرع بتائیے. سوچنے دو نا, سوچنے دیں. اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے. نہیں آ رہا بھائی, ان کو نہیں آ رہا. آپ آ جائیں, آپ آ جائیں, آپ آ جائیں. جی. دل کو اچھا, کن کو ستھرا, جان کو پر نور کر. دل کو اچھا, تن کو ستھرا, جان کو پر نور کر, اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے. جواب بالکل درست ہے. اب دیکھیں کیا تحفہ ہے. تحفہ دیا جا رہا ہے کھتئی چادر, رون چادر آپ کو مل رہی ہے. چلیں آپ آ جائیں. آخری ہے اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جی جی وہی ہے, دکھائیے. یہی باقی کیا. دودھ پینے کے بعد کی دعا سنائیے. بعد کی سنانی ہے, پہلے کی نہیں. اللہم جی بارک بارک
اللهم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. یہ دودھ پینے سے پہلے کی ہے بات کی ہے؟ بات کی. جی کچھ کے ذہن میں ہے کہ دودھ پینے سے پہلے کی دعا ہے، تو یہ دودھ پینے سے پہلے کی دعا نہیں، دودھ پینے کے بعد کی دعا ہے. دودھ کیسے پئیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دودھ پئیں گے، اور دودھ پینے کے بعد کیا پڑھیں گے؟ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من. جی جواب بالکل درست ہے. آپ کو دیا جا رہا ہے امام شریف. لائیے بھائی ہمارے مدنی منع کے لیے امام شریف. یہ آپ کو امام شریف دیا ہے، سیدھے ہاتھ سے لیں گے، سیدھے ہاتھ سے لیں گے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین، تو ہمارا یہ سیگمنٹ جس کا نام معلوماتی معلومات کمپلیٹ ہوا. اب جو آپ نے ہمیں اپنے گھر کے مدنی منوں مدنی منیوں کی ویڈیوز بھیجی، اب اس کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق اللہ العظیم. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الإخلاص. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لغت کی اطلاع کی کوشش ہے انشاءاللہ عز و جل. جی میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کچھ مدنی منع اور مدنی منیاں چھوٹے چھوٹے سے پیارے پیارے سے ہیں، تو آپ ان کو دیکھیں تو کیا کہیں گے؟ ماشاء اللہ عز و جل. اب دیکھتے ہیں کہ ان کا تعارف پیش کرتے ہیں کہ ان کا نام کیا ہے. اب جو زور سے نام بتائے گا ہم اس کو دیں گے ایک سیب. چلیں 2 سیب دے دیں گے، چھوٹے چھوٹے سے سیب ہیں، 2 سیب دے دیں گے. جی زور سے نام دیکھتے ہیں کون. آپ بتائیں کس نے زور سے بتایا نام؟ عبید رضا عطاری. عبید رضا عطاری. محمد حسین رضا عطاری. حسین رضا عطاری. جوش کم ہے نام بتانے میں. جی آپ کا نام؟ سیف اللہ عطاری. سیف اللہ عطاری. کم ہے میسم عطاری. جی میسم عطاری. میسم عطاری. میسم. اچھا. احمد رضا عطاری. ارے جی احمد رضا کی آواز تو سے. اب دیکھتے ہیں مدنی منی میں سے کس کی دعوت ہے آواز ہے. فاطمہ جاوید. فاطمہ جاوید کی آواز بیٹھی ہوئی ہے تھوڑی سی. ماوین. انشا امجد. کون سا؟ کیا؟ انشا امجد عطاری. انشا. انشرا. انشرا نام سے. عطاری. بشرا امجد عطاری. عطاری آئے ہیں اور آپ لوگ عطاری ہیں کیا؟ اچھا یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ بھائی مدنی منیا کہیں گی عطاریہ. کیا کہیں گی؟ اور مدنی منع کہیں گے؟ مدنی منع کیا کہیں گے؟ جی آپ کا نام کیا ہے؟ زور سے بولیے. سب اپنا نام بتائیں. آپ کا نام کیا ہے؟ جو بھی نام ہے آپ اس کے نام کے ہاتھ لگائیں گے. عطاری. آپ لوگ کیا لگائیں گی؟ عطاریہ. ماشاء اللہ عز و جل. اب دیکھتے ہیں کہ مدنی پھول کیا کیا مدنی منع مدنی منیا بیان کریں. جی آپ چھوٹی سی ایک مدنی منی ہے، آپ آ جائیں پہلے. چلیں کیا بتائیں گی آپ؟ سیب کس کو دینا ہے؟ سیب کا تو فیصلہ ہی نہیں ہوا. فیصلے کا میں احمد رضا کی ذات واسطی. جی احمد رضا تو ماشاءاللہ چیمپئن مدنی منع ہیں. ان کو 2 سیب دیے جا رہے ہیں اور آج انشاءاللہ آمین آمین آج یہ دعا بھی کروائیں گے انشاءاللہ. بڑی اچھے انداز سے دعا کروانے کی کوشش کریں گے. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین آپ سلسلے میں شامل رہیے گا، ابھی آگے بہت کچھ ہے. آج میں آپ کو سر میں تیل ڈالنے کے مدنی پھول. چلیں جی سنائیے. سر میں
پیاری پیاری مجھے آج میں آپ کو سر میٹیریل ڈن کی بیان کروں گی. سر میٹیریل ڈن کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الٹی ہاتھ کی ہتھیلی تھوڑا سا تیل ڈال, پھر الٹی ہاتھ, پھر سیدھی ہاتھ کی ایبوں پر تھوڑا سا تیل لگا, پھر الٹی ہاتھ کی ایبوں پر تھوڑا سا تیل لگا, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم سر پہ تیل ڈالے. اچھا سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ یہ سیدھا ہاتھ ہے. اور ابرو کسے کہتے ہیں؟ ابرو ابرو ابرو. سر کسے کہتے ہیں؟ سر. جی بھائی ان کو تو پتا ہے. تو جب بھی آپ تیل لگائیں تو سنت کے مطابق لگائیں. ہماری مدنی منی نے تیل ڈالنے کے مدنی پھول بیان کیے. آپ کو دیے جا رہے ہیں 2 سیب سیدھے ہاتھ سے. سیدھے ہاتھ سے نہیں, الٹا ہاتھ بھی لگا ہوا ہے. سیدھا ہاتھ نہیں, الٹا ہاتھ لگ رہا ہے, سیدھا ہاتھ. یہ ٹھیک ہے. تو جب بھی کوئی چیز لینا ہے یا دینا ہے تو کس ہاتھ سے؟ سیدھے ہاتھ سے. اب ایک اور مدنی منی, اب مدنی منع سے معلوم کرتے ہیں. جی آپ کیا سنائیں گے؟ کھڑے ہو جائیے. کوثر کا ترجمہ. سورہ کوثر کا ترجمہ. جی سورہ کوثر کا ترجمہ سنائیے. اے محبوب, ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی تو تم اپنے رب کی نماز پڑھو, قربانی کرو. بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہ ہر خیر سے محروم ہے. آپ کو دیے جا رہے ہیں 2 سیب. یہ چادر کہاں ہے آپ کی؟ چادر کہاں ڈالی ہے؟ سر پہ رکھیں گے نا اس کو. سر پہ آپ نے کہاں رکھی ہوئی ہے چادر؟ ٹھیک ہے. اچھا آپ کیا سنا رہی ہیں؟ آپ قریب آ جائیں, آ جائیے قریب. کھڑی ہو جائیے, کھڑی ہو جائیے. کیا نام بتایا تھا آپ نے؟ فاطمہ. جی فاطمہ. فاطمہ باجی. یہ سیب دے دیں مجھے, یہاں پہ رکھا ہوا آپ کا سیب. آپ کیا سنائیں گی؟ سنائیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سلسلے کا وقت بھی اختتام ہو رہا ہے, کچھ مدنی پھول بھی باقی ہیں. جی اچھا سیب نہیں ملے آپ کو ہیں؟ جی یہ آپ کو 2 سیب. آپ کیا سنائیں گی؟ علم دین کی فضیلت. سے سنا دیجیے. کھڑے ہو کے, کھڑی ہو کے, ادھر رخ کر کے, ادھر رخ کر کے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ. پیاری پیاری مدنی منی, آج میں آپ کو علم دین کی فضیلت کے بارے میں بتاؤں گی. ورنہ اللہ عز و جل جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے. جو بندہ علم کی جستجو میں جھوٹے موضوع کو پہنتا ہے تو اپنے گھر کی چوکھٹ سے نکلتے ہی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. جو کوئی علم کی تلاش میں نکلتا ہے تو وہ واپس لوٹے تک اللہ عز و جل کی راہ میں ہوتا ہے. جب کسی طالب علم کو علم حاصل کرتے ہوئے موت آ جائے تو وہ شہید ہے. سبحان اللہ. جو کوئی اللہ عز و جل کی فرائض سے متعلق 1 یا 2 یا 3 یا 4 یا 5 کلمات سیکھے اور اسے اچھی طرح یاد کر لے اور پھر لوگوں کو بھی سکھائے تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے بہت اچھے انداز سے مدنی پھول دیے. آپ کو بھی 2 سیب دیے جا رہے ہیں, الٹے ہاتھ سے نہیں. اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو قبول و منظور فرمائے. اب انشاءاللہ دعا مانگیں گے. دعا میں نگاہیں کہاں رہیں گی؟ ہتھیلی کا رخ آسمان کی جانب رہے گا. صلو علی الحبیب
وصلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلیں جی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم آمین. اے گناہگاروں کے سروں پر عزت کا تاج رکھنے والے مولا، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کی طرف نظر فرما اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں بخش دے. اللہم آمین. ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما دے. اللہم آمین. ہر خطا تو درگزر کر بے قصو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی. مولا کریم ہماری خالی جولیوں میں عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لازوال دولت ڈال دے. اللہم آمین. ہمیں مخلص اور سچا عاشق رسول بنا دے. اللہم آمین. دل عشق محمد میں تڑپتا ہے ہر دم، سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے. مولا پیارا پیارا کعبہ دکھا دے. آب زمزم پینا نصیب فرما، ملتزم سے لپٹنا نصیب فرما، بیر زمزم عطا فرما. یا اللہ عز و جل میٹھا میٹھا مدینہ دکھا. یا اللہ عز و جل مدینے کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام ہوا. اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی چینل مدنی منوں کو بھی نہ دکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے.